اس نے کہا کہ نہ لگنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں، اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآنی آیت کے بارے میں تصحیح کیجیے، جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے، اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں، یہ سمجھائیے۔ تو پہلے سب سے پہلے بات دیکھیے، نظر بد کا علاج جو ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو مختلف دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے اللہ کی نظر بد سے، لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث جو ہے صحابہ کہ جب معوذتین اتری سورہ فلق سورہ ناس تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا، وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج۔ بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہمارے پاس۔ نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو ٹیکا لگا دینا، اور اگر شوہر چھڑتا تھا تو باریک ٹیکا لگانا، چھوٹا سا، یہاں شوہر نہیں دیکھیں گا، اندر پیٹ پہ لگا دو، ٹھیک ہے، نیچے پیر پہ لگا دو، جوتا پہنا دو، پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس۔ اگر شوہر سمجھو کتاب و سنت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی، ٹیکا لگانا۔ دوسرا، بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگے آتے ہیں، 1 2 3 4 ہاتھوں اور پیروں میں رہتے ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیوں؟ نظر نہیں لگنا۔ کبھی وہ کالے تاگے کے اندر موتیاں رہتے، سفید سفید، مطلب ایک قسم کے موتی ہوتے بلیک، اور اس سے وائٹ اندر چمکیلے رہتے، وہ پہناتے، بولے اس سے کیا ہوتا؟ نظر بد سے بچ جائیں گا۔ نظر بد سے نہیں بچیں گا تو مر جاؤں گے، تو جہنم میں جاؤں گے، اس لیے کہ تم شرک کر رہے ہو۔ بچے کو تو نہیں ہوا، اس لیے کہ بالغ نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ وہ شرک ہے۔ آپ یہ سوچتے وہ دھاگا، وہ تاگا، وہ سیپی، اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے ڈال دیا، وہ بچائیں گے نظر بد سے؟ نہیں۔ تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو۔ اب لگ جائے تو کیا کریں؟ لگ جائے تو سورہ فلق سے ناس پڑھ کے دم کرے، یہی اس کا طریقہ ہے، شروع میں بچنے کے لیے بھی اور بعد میں بھی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بد سے بچنے کا، کس کی نظر لگی اگر پتہ ہو، ٹھیک ہے، کس کی نظر لگی ہو اور پتہ ہو کہ اس کی نظر لگی، جیسے کوئی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی نہا رہے تھے، دوسرے صحابی ملنے آئے۔ جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے، ان کا جلد بہت خوبصورت تھی، تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جلد خوبصورت ہے، عورتوں کی بھی اتنی خوبصورت جلد نہیں تھی، مردوں کی عموماً رف ہوتی ہے نا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ اتنا کہہ کر چلے گئے، وہ آدمی وہیں گر گئے، چکر کھا کے وہیں گر گئے۔ اس کے بعد ان کو خوب بخار آ گیا، ہلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا اور ایسا۔ آپ آئے، وہاں کہا کیا ہوا اس کو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا، نہا کے نکلا اور آنکھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، ایک صاحب ملنے آئے اور کہا تمہاری جلد تو ایسی ہے۔ کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ کہا اس سے بلاؤ، وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اب تم وضو کرو۔ پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا، اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے، ٹب میں وہ وضو پورا ٹب میں کیا۔ ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ڈالیں گے آپ، جو پیچھے سے بہہ سکتا ہے آگے سے بہہ سکتا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ ایک کس کی لگی معلوم ہوتا، اور فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی بالکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہیے، اس پہ واجب ہے کہ وضو کرے، یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا، کرنا اس لیے کہ واجب ہے اپنے بھائی کی، تو بھائی کو تکلیف پہنچی اس کے بولنے سے، تو لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے۔ تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو، اور بلکہ فقہا یہ بھی ایک بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لیے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لیے۔ آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگی، لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی، تو وضو کر دیجیے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائے گا کیا اس میں غلط ہے، اور وضو کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا، یہ علاج ہے۔ اب پتہ نہیں کس کی لگی، ٹھیک ہے، تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اس پر پڑھ کر یاد رکھیے، دم کیجیے بعد میں بھی۔ اور دم سمجھتے ہیں نا آپ، دم مطلب پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوک اڑتا، یہ دم ہے۔ آپ ایسا کر کے ملنا، دم کرنا، اس کو پھر ملنا، جہاں ایسا آنکھ پر ایسا بخار آ گیا کچھ ہوگا، دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ۔ اب انہوں نے آگے پوچھا کہ